بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں اس کا باب دوم اور اس کا پہلا سبق ایمانیات والا ہے، توحید کے دلائل اور تقاضے۔ اس کا صفحہ نمبر آپ 16 نکال لیں۔ اس میں ہم شرک کی اقسام کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ نہایت مختصر وقت میں شرک اور شرک کی اقسام کو سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے شرک کہتے کسے؟ حصے داری کو، سانجھے پن کو، یعنی کسی چیز میں اگر وہ کسی کا ایک ذات کا وہ حصہ ہے، اس حصے میں کسی دوسری ذات کو شامل کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اگر یہ ہو گیا اس کا لغوی مطلب۔ اصطلاحی مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال اور عبادات میں شریک کرنا کسی کو، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شرک ہے۔ آسان تعریف کیا ہے؟ لغوی مطلب شریک کرنا، سانجھے پن اور حصے داری کے ہیں۔ اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال، ان تمام چیزوں میں اور اسماء و صفات میں، عبادت میں کسی کو بھی شریک کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس کے بعد ذات میں شرک، یہ پہلی قسم ہے۔ شرک کی اقسام میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ ذات میں شرک کرنا، یعنی کہ اس کا ہمسر برابر سمجھنا کسی کو بھی۔ کوئی ذات جو یعنی کہ اللہ کی برگزیدہ کیوں نہ ہو یا نہ ہو، اس میں اللہ والے اختیار سمجھنا، چاہے وہ پورے سمجھنا یا کوئی ایک اختیار سمجھنا، یہ کیا ہے؟ برابری ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اسی طرح اللہ کی اولاد اور اس کے والدین سمجھنا کہ اللہ کی یہ اولاد ہیں، فلاں نبی اللہ کے بیٹے ہیں، فلاں نبی اللہ کے بیٹے ہیں، جس طرح مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح 2 اور 3 خداؤں کو تسلیم کرنا، یہ عقیدہ تثنیث اور عقیدہ تثلیث کی یہاں بات ہو رہی ہے، یعنی کہ یزدان اور اہرمن، یہ 2 بڑے خدا جو کہ پہلے مجوسی جو تھے وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ ایک خدا اچھائی کا تھا، ہر وہ اچھائی جو انہیں نصیب ہوتی تھی وہ ایک خدا نے دے دی، اور یعنی کہ اہرمن نے، اور اسی طرح یزدان جو ہوتا تھا ہر تکلیف آزمائش اس کی طرف سے پہنچتی تھی۔ تو مجوسیوں نے 2 بڑے خدا بنا لیے، ایک اچھائی کا، ایک برائی کا، تو یعنی کہ تکالیف کا، آزمائش کا۔ تو یہ ہو گیا عقیدہ تثنیث۔ اور اسی طرح ایک سوال ہوتا ہے عقیدہ تثلیث، 3 خداؤں کا عقیدہ۔ 3 خداؤں کے عقیدے میں یاد رکھیں یہ مسیحیت کا جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ مسیح یعنی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کے ہاں خدا جو ہے اس کے 3 حصے ہیں، اور اس میں بھی آگے 2 کیٹیگریز ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ان کی پہلی کیٹیگری سمجھاتا ہوں، اللہ پلس عیسیٰ علیہ السلام پلس مریم۔ ان کے نزدیک خدا 3 حصوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام۔ دوسرا جو ان کا عقیدہ ہے، 2 گروہ ہیں ان میں۔ دوسرا گروہ کیا کہتا ہے؟ اللہ پلس عیسیٰ علیہ السلام پلس جبریل۔ تو یہ کہہ لیں کہ اللہ، عیسیٰ اور جبریل، ان کے ہاں یہ 3 دوسرے گروہ میں پائے جاتے ہیں، 3 خدا جو ہیں وہ تصور کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بنتا ہے 3 خداؤں کو تسلیم کرنے کا عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ عقیدہ تثنیث سے بھی پاک ہے، عقیدہ تثلیث سے بھی پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کے والدین ہیں، وہ اکیلا ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا ذات میں شرک۔ اور ذات میں شرک چاہے کسی ایک کو ٹھہرانا، 2 کو ٹھہرانا، 3 کو ٹھہرانا یا کسی کو بھی ٹھہرانا، وہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور وہ ذات میں شرک بن جائے گا۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے صفات میں شرک۔
دوسری قسم یعنی اللہ کے علم، اس کی قدرت، اس کی صفات، اس کے کمال، اس کے اختیار، ان تمام چیزوں میں کسی کو بھی شریک کرنا۔ اگر رزق دینا اللہ کی صفت ہے اور یہ رزق والی صفت کسی انسان میں رکھ دینا، گویا کہ یہ شرک ہے۔ کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی بھی برگزیدہ ہستی کو یہ لائق نہیں ہے کہ اس میں اللہ کی صفات موجود ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کی صفات کو کسی دوسرے میں ثابت کرتا ہے، چاہے وہ علم الغیب ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی نبی میں ہی کیوں نہ کرے، وہ ہو جائے گا صفات میں شرک۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الشورى میں آیت نمبر 11 میں کیا فرمایا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کے مثل کوئی ذات ہے ہی نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ کل کس نے کیا کمانا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ کل کس نے کہاں پہ مرنا ہے، وہ جانتا ہے کہ کل کس نے صبح کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی۔ یہ علم کسی نبی کے پاس بھی نہیں ہے۔ جو نبیوں کے پاس ایڈوانس میں جو علم ملتا ہے کہ وہ قیامت کی نشانیاں بتاتے ہیں، سب کچھ، یہ تو وہی ہوتی ہے۔ اگر یہ ان کے پاس نہ ہو تو یہ تو عام انسان اور نبی میں پھر علم کے لحاظ سے کیا فرق رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کی نسبت اپنے نبیوں کو جو علم دیا ہوتا ہے وہ اسی لیول کا ہوتا ہے کہ اپنے علم میں سے کچھ علم انہیں عطا کرتے ہیں۔ باقی جو تمام علم الغیب ہے وہ اللہ کی ذات کو پتہ ہے۔ اگر یہ کسی نبی میں بھی لے آئیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ صفات میں شرک ہو جائے گا۔ اس کے بعد صفات کے تقاضوں میں، یعنی عبادت صرف اسی کی کرنی ہے، یہ اللہ کی صفات کے تقاضے ہیں۔ اگر اس کی عبادت میں کسی کو شریک کر لیا، گویا کہ یہ صفات کے تقاضوں میں شرک ہے۔ اور اسی طرح اقتدار اور اختیار اور اسی طرح قوانین اور کارساز صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر اس کے بنائے ہوئے قوانین کے مقابلے میں انسان اپنے قوانین لے آتا ہے اور اسی طرح اس کی شریعت کے مقابلے میں انسان اپنے ہی آئین لے آئے، تو وہ کیا ہے کہ شریعت میں، قوانین میں شرک ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور انسان کیا کرتا ہے؟ اس کو سائڈ پہ کرتا ہے اور اپنے قوانین وضع کر لیتا ہے۔ تو گویا کہ جو اقتدار ہوتا ہے، اللہ کا اختیار ہوتا ہے، اس میں یہ شرک بنتا ہے۔ صرف سجدے میں شرک نہیں ہوتا، نظر و نیاز میں شرک نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے قوانین میں تبدیلی کرنا یا اس کے مقابلے میں اپنے قوانین لے کے آنا، یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ اس کے بعد اطاعت اور محبت میں، یعنی ایک طرف اللہ کی اطاعت ہے اور دوسری طرف جو ہے ماں باپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اللہ کے راستے پر نہیں چلنا، تو اس میں سے کس کی اطاعت کو چننا ہے؟ اللہ کی اطاعت کو چننا ہے۔ اور اسی طرح جس محبت پر کوئی دوسری محبت غالب آ جائے، مثال کے طور پر اللہ کا حکم ہے کہ آپ میرے راہ میں جہاد کرو، اور اس جہاد کی ضرورت بھی ہو مجاہد کی کہ وہ جہاد کرے، اور درمیان میں کسی عزیز کی محبت آ جائے، اس ٹائم اس محبت کو غالب نہیں آنے دینا، اللہ کی محبت کو غالب رہنے دینا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اطاعت اور محبت میں توحید ہو جائے گی۔ اگر غالب آ گئی وہ محبت تو پھر شرک ہو جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہاں آپ کے سامنے لکھا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی کی تم عبادت کرو ہی مت۔ اگر کرو گے یا اطاعت کرو گے اللہ کے علاوہ کسی کی، صرف اس کے نبی کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے ان کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ ہم نے آج 3 قسمیں پڑھی ہیں۔ شرک پڑھا ہے، اس کا معنی مفہوم، ذات میں شرک، صفات میں شرک، اور صفات کے تقاضوں میں جو ہے وہ شرک۔ ان چیزوں کو ہم نے پڑھا ہے یقیناً کتاب کا صفحہ نمبر 16، اور شرک کی اقسام اور شرک کا معنی مفہوم، یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں، اور پچھلے لیکچرز بھی آپ نے سننے ہیں، اور آئندہ لیکچرز کو بھی آپ نے غور سے سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔